اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی سمجھ اور سوچ کے بارے میں اور اپنے علم کے بارے میں مختلف واقعات اور حالات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عربی میں روٹ لیٹر کے حساب سے اس کے کئی معنی ہیں۔ تو روٹ لیٹر جو ہیں ہا، سین اور با ہیں۔ قرآن میں ایک لفظ اس سے بنتا ہے حساب، جو کہ بیسیکلی انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، لیکن وہ ساری آیات نہیں ہیں آج شامل جس میں لفظ حساب آیا ہے۔ اس کے بجائے دوسرے معنی حسبہ کے یہ ہیں کہ کچھ خیال کرنا، کچھ گمان کرنا، کچھ ظن کرنا، خوش فہمی میں مبتلا رہنا، اس قسم کے معنی جو ہیں وہ آیات ان کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ کہ انسان کیا گمان کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ اور یہ گمان اور ظن اور خوش فہمیاں اور خیالات جو ہیں اکثر ان میں سے صحیح نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کریکٹ کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر سورہ البقرہ کی 214 کو دیکھیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم نے تصور باندھ رکھا ہے، کیا تمہیں یہ گمان ہے۔ یہ سارے معنی اپلائی ہوں گے۔ یہ لفظ حسبہ سے حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری موت آئے گی اور تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تو تم پر وہ حالات اور وہ واقعات اور وہ مشکلات گزری ہی نہیں ہیں جن سے کہ تم سے پہلے کی قومیں اور تم سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ آزمائے گئے تھے، مشکلوں میں ڈالے گئے تھے، ان کا امتحان کیا گیا تھا۔ ابھی وہ ساری چیزیں تو تم پر گزری نہیں ہیں، اور اگر ان کو ہم ان آیات کو اسپیسیفک یہ کہیں کہ ابھی تو تم خالی ایمان لائے ہو، ابھی تو ان معاملات سے تم گزرے ہی نہیں ہو جن سے کہ پچھلی قومیں گزری گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا تھا پچھلی قوموں کو، مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ، ان کو لگ گئی تھی، پہنچ گئی تھی بہت سختیاں، وَالضَّرَّاءُ اور تکلیفیں، وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلا دیے گئے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، پھر ان کو آزمایا گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس تم ایمان والے ہو گئے، دنیا میں تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہوگی اور تم اب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو یہ خیال ہے تمہارا، یہ گمان ہے، اس کو صحیح کرو۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں ایک اور بات بتائی ہے اسی سلسلے میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے یہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا، معلوم ہی نہیں کیا تمہارے بارے میں کہ تم میں کون جو ہے وہ صحیح طور پر جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل کرنے والے ہیں تم میں سے، اور ابھی اللہ نے تو یہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا، معلوم ہی نہیں کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کہ ابھی تو تم میں سے صبر کرنے والے کون سے ہیں، اور اس کے بغیر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بس اب تمہارے لیے جنت وقف کر دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی آزمائے جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کر لیں گے۔ تو یہ یہاں پہ حسبہ، حسب وغیرہ کے معنی اس طریقے سے لیے جا رہے ہیں کہ انسان نے کچھ سمجھ رکھا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت دیکھتے ہیں انہی معنوں میں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں تم سے کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ تم
سمجھو کچھ اور حقیقت کچھ اور ہو۔ تو یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جو اہل ایمان کے ساتھ ایک قسم کی زبانی دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان لوگوں میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروپ ہے، یلوون السنتہم، وہ کیا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر اس طریقے سے کوئی بات کہتے ہیں بالکتاب، کتاب کے پڑھنے میں یا کتاب کے بارے میں۔ اب یہ تورات بھی ہو سکتی ہے، انجیل بھی ہو سکتی ہے، یا اگر وہ قرآن کو بھی اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں اپنی بات کو کہ یہ کتاب میں سے ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم سمجھو کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ کتاب میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرف یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یہ اصل میں یہ کتاب میں یہ بات ہے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے یہ بات نہیں ہے، یہ خالی زبان کو موڑ کر اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ یہاں تحسبوہ کا مطلب ہے کہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم خیال کرو کہ یہ بات کتاب میں ہے، حالانکہ وہ کتابوں میں نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ، ہوا من عند اللہ، یہ بات جو کہہ رہے ہیں ہم یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حقیقت یہ ہے وما ہوا من عند اللہ، کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگوں سے وہ بات کہتے ہیں جس پر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں یہ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اسی لفظ کو حسبہ کا ایک اور معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ عام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں ان کے بارے میں تم یہ گمان نہ کرنا۔ وَلَا تحسبن کا مطلب ہے تم لوگ، یعنی جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا اس معاشرے میں موجود ہیں، تو تم یہ نہیں سمجھ بیٹھنا، یہ تصور نہیں کر لینا، یہ گمان نہیں کر لینا ان لوگوں کے بارے میں ہے الذی قتلوا، جو کہ قتل کر دیے گئے، جو کہ جنہوں نے اپنی جان پیش کر دی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کہ وہ امواتا، وہ مردہ ہیں۔ عام طریقے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی، لاش ہو گئی، اس کو مٹی میں دبا دیا، وہ مردہ ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں بظاہر تو تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کا جسم مردہ ہو گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک، یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، جو تم گمان کرتے ہو وہ گمان صحیح نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب چلتے ہیں آل عمران کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 178، 3 آیتیں ہیں ایکچولی، لیکن بڑی اللہ تعالیٰ نے وزنی بات فرمائی ہے یہاں پر۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ بہت عیش و آرام میں ہیں، بہت مال و دولت میں رہتے ہیں، اور تو تمہیں یہ نہ خیال ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ لوگ ہیں، اسی لیے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت جو ہے اور عیش و آرام اور عشرت جو ہے وہ نچھاور فرما دی ہے۔ بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں، یہ ظن نہ کریں، یہ خوش فہمی میں نہ رہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، انما نملی لہم، یہ جو کہ میں ان کو مہلت دیے چلے جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ مہلت کس طرح کہ ان کو خوب ہم نے عیش و آرام کی زندگی دی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے،
خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بہت عمدہ ہے بات ہے ان کے لیے کہ وہ خوب عیش و آرام کی زندگی بسر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ تو تمہارا گمان ہے۔ انما نملی لہم، ہم انہیں مہلت دیے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کو ڈیلے کیے چلے جا رہے ہیں ان کی پنشمنٹ کو، تاکہ لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں، وَلَهُمْ عذاب مہین، ان کے لیے بہت ہی دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے طریقے سے پیش کیا ہے، لیکن یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو زندگی میں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے صحیح جگہ پر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ جو کہ یبخلون، بخل کرتے ہیں خرچ کرنے میں، وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں، اللہ فرما رہے ہیں بما آتاہم اللہ، یہ جو کچھ اللہ نے انہیں عنایت فرمایا ہے، دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت دیا ہے اور اس کو وہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے، تو وہ یہ نہ سمجھ کے بیٹھے رہیں کہ یہ جو ہے یہ من فضلہ، یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے ان کے اوپر یہ، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہوا خیر لہم، کہ اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے، یہ تمہارا گمان ہے، حقیقت یہ ہے بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے ان کے لیے برائی ہے، ان کے لیے شر ہے اس میں کہ وہ خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اپنے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے انہیں نوازا ہے خوب، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے آخرت میں جا کے اور اس دنیا ہی میں شر میں بدل دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسرے قسم کے لوگ بھی اسی قسم کے مختلف گمان میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، وہ لوگ جن کو کہ بہت کچھ دیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی میں اور وہ اس پر خوش ہیں، بہت خوش ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی خوب تعریف کیا جائے، اور جو نہیں بھی کیا ہے اس کی بھی خوب تعریف کی جائے ان کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، یہ دوسرے لوگوں سے خطاب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہ خیال کریں، یہ نہ گمان کریں کہ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا ہو جائے گا، ان کو عذاب نہیں پہنچے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے اور بہت ہی پریشانی کرنے والا، مشکل والا عذاب ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں، ابھی ہم ان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات دنیا کی زندگی کے ایسے ہیں کہ تم نے ان کے بارے میں خیال کر رکھا ہے، جو تم نے خیال کر رکھا ہے، جو تم نے گمان کر رکھا ہے، وہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب اسی بارے میں ایک اور سورہ الاعراف میں آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے ہدایت پالی ہے، ایک گروپ وہ ہے انسانیت کا جو اللہ کی اطاعت میں ہدایت حاصل کر چکے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ فریقاً ان پر حق ثابت ہو چکا ہے، ان پر واضح ہو چکا ہے یہ بات کہ ان کے لیے علیہم الضلالہ، ان کے لیے گمراہی ہے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، وہ کون ہے؟ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ، انہوں نے کیا کیا ہے دوسرے گروپ نے
کہ انہوں نے شیطان کو اور شیاطین کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ۔ اچھا، اب یہاں وہ لفظ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ وَيَحْسَبُونَ، یہ وہی لفظ ہے، وہ گمان کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ اس خوش فہمی میں ہیں انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت کے اوپر ہیں، یعنی ہے تو وہ اصل میں گمراہی پر۔ انہوں نے شیاطین کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ ذہنی تصورات ہیں، یہ ان کے ذہن کے گمان ہیں کہ وہ اصل میں حقیقت پر ہیں، لیکن یہ بات حقیقت پر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ الانفال میں آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک تیسرے گروپ، ایک علیحدہ گروپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کفر کرتے رہیں گے اور پھر وہ ہم سب سے آگے بڑھتے رہیں گے، ہم دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام پر رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہ گمان کریں، یہ نہ سمجھ بیٹھیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ سب سے آگے بڑھ جائیں گے، وہ سب سے بازی لے جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، بے شک یقیناً حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ یہ ان کے گمان ہیں خالی کہ وہ کفر کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک گروپ کا ذکر ہے جو سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بے خبر ہیں، وہ یہ نہ سمجھنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل، اللہ غافل ہے، اللہ بے خبر ہے، اما اس بات سے یعمل الظالمون، جو عمل ظالم لوگ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ ان سے واقف نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اس دنیا میں، اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، انما یؤخرہم لیوم، اللہ انہیں مہلت دیتا رہتا ہے ایک دن تک کے لیے، اور وہ دن کیسا ہے، تشخص فیہ الابصار، جس میں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن تک انہیں مہلت دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی تو گزار کے چل جائیں گے، پھر جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ان کا حال بالکل مختلف ہوگا۔ جو یہاں پر دنیا کی زندگی میں ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، ان کا اکاؤنٹ جو ہے تیار کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الکہف میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 102 اور 104 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور گروپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ افحسب الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ جملہ پیش کیا جا رہا ہے، کیا ان کا یہ خیال ہے یا ان کا گمان ہے یا ان کی خوش فہمی ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ جو میرے سوا، میرے بندوں میں سے یا میرے بندوں میں سے کچھ اور کو ان کے سوا ان کو بنا لیں گے اپنا ولی، اپنا ساتھی مجھے چھوڑ کے۔ اگر وہ ایسا کریں گے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو ہم نے تو ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم کی آگ، جو کہ ان کی ایک طریقے سے مہمانی ہوگی۔ قرآن شریف میں جب بھی آخرت میں نزلہ کا لفظ آیا ہے، اس میں فرسٹ ریسیپشن کا معاملہ ہے، یعنی کہیں مہمان جا کے ٹھہرتا ہے کسی جگہ جو اس کی ضیافت کی جاتی ہے، اس کے بعد آگے معاملات بڑھتے ہیں۔ تو یہاں نزلہ کا مطلب ہے وہ پہلی مہمانی جو ان کے لیے ہوگی وہ جہنم کی آگ ہوگی، ان لوگوں کی جنہوں نے مجھے چھوڑ کے دنیا کی زندگی میں اوروں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ وہم یحسبون، لیکن ان کا گمان یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں،
اور بس دنیا کی زندگی کے جد و جہد میں ان کو سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، بس یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المومنون میں 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جن کو ایک ہی جگہ میں نے جمع کر کے ان کی تشریح کر رہا ہوں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اَیَحْسَبُونَ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، کیا یہ لوگ اس خوش فہمی میں اور اس ظن میں مبتلا ہیں، انما نمدہم بہ، کہ ہم جو ہیں وہ مدد دیتے رہتے ہیں ان کو، مم مال و بنین، یعنی ہم نے ان کو کثرت سے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو یہ کیا کس خیال میں رہتے ہیں، بیٹے دیے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو وہ ہم ان کو جلدی کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں دینے میں، تو بڑے خوش ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر نازل کیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، ہمیں ہمارے مال دیے جا رہا ہے، ہمیں اولادیں دیے جا رہا ہے، تو بس اسی گمان میں ہیں، اسی خوشی میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے، بل لا یشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ افحسبتم، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، ہم نے ان کو بس بیکار پیدا کر دیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کے پیدا کرنے کا، بس وہ آئے ہیں، ان کو مال و دولت دیا ہے، عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، تو بس یہی سب کچھ ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور ہم نے کسی کام کے لیے، مقصد کے لیے انہیں پیدا نہیں کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ان کو تو یہ حقیقت بھی نہیں معلوم ہے کہ ایک دن انہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہوگا۔ اچھا، اب چند آیات ہیں سورہ النور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور سمجھ کی بات بتائی ہے انسان کے بارے میں، اور یہاں پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ جب صحرا میں اس زمانے میں سفر ہوتے تھے تو بہت دور کہیں ریت میں سورج کی روشنی کے اوپر نیچے ہونے سے ایسا لگتا تھا کہ پانی ہے، تو اسے سراب کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہیں، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ سراب ہو، بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ صحرا میں ہے اور انہیں پانی نظر آ رہا ہے، تو انہیں یعنی جو شخص پیاسا ہے اس کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ جیسے وہ پانی ہے وہاں پر، اور حتیٰ اذا جاءہ، لیکن جب وہ پانی سمجھ کے اس کے قریب پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں نظر آتا، کچھ بھی نہیں پاتا ہے وہاں پر۔ ہوتا یہ ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، تو اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اپنے اعمال جو ہیں ان کو اتنے عمدہ نظر آتے ہیں، دور سے بہت خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، لیکن اصل میں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں تو پھر اس کا کچھ بھی نتیجہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ صرف اللہ ہی کو پاتے ہیں وہاں پر۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، تو اللہ اس وقت ان کو پورا حساب چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جو ہے وہ حساب کرنے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الفرقان کی ایک آیت ہے 44، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ایک اور مثال کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ ام تحسبو، کیا تم سمجھتے ہو، تم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو، انا اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں، یسمعون او یعقلون، کہ وہ سنتے ہیں اور کچھ عقل رکھتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کی، انہم الا کالانعام، یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہی میں ہیں، سیدھی راہ سے۔ پھر اللہ نے سورہ العنکبوت میں 2 آیات ہیں، ان میں فرمایا ہے لوگوں کے بارے میں، یہ عموماً یہ جو آیت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ احسب الناس،
کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور بلکہ آج کل کی اکثریت مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا بس وہ اتنا کہہ دیں ہم ایمان لے آئے، بس اتنا کہہ دیا، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ ان کا ہو گیا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی ہم ایمان لے آئیں گے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہماری ٹیسٹنگ نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ ایک دوسری آیت میں، ام حسب الذین، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے، گمان کر رکھا ہے، یعملون السیئات، جو کہ برائیوں پر برائیاں کرے چلے جا رہے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے، نکل جائیں گے ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ساء، یہ بہت بری چیز ہے، ما یحکمون، جس کا کہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، جس کا کہ یہ حکم دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے قسم کے لوگ یہ ہیں کہ ان کو شیاطین نے روک رکھا ہے نیک اعمال کرنے سے، اچھی راہ سے، لیکن وہ لوگ بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، روک دیے گئے ہیں، شیاطین ان کو روکے رہتے ہیں سبیل سے، یعنی سیدھی راہ سے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ لوگ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس خیال میں، اس تصور میں ہیں، انہم مہتدون، کہ یہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا کیا باتیں ہیں، ام یحسبون، اور یا یہ خیال بیٹھے ہوئے ہیں، انا لا نسمع، کہ ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں، سرہم و نجواہم، جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ کے بارے میں گمان یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ اعمال جو ہیں بلا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان کی حرکتوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو ان کے گمان اور خیالات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری پکڑ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الجاثیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جو کہ سیئات، برے کاموں میں، برے اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، وہ عجیب و غریب خیالات کرتے ہیں، عجیب گمان کرتے ہیں۔ کیا گمان کرتے ہیں؟ ام نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ برائیاں تو کر رہے ہیں، غلط حرکتیں تو کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ان جیسا انہیں بنا دیں گے، ان لوگوں جیسا جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سواء محیاہم و مماتہم، کیا مردہ اور زندہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہوگی؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ساء ما یحکمون، یہ بہت برا حکم فیصلہ کر رہے ہیں اور گمان کرے ہوئے بیٹھے ہیں ان چیزوں کا۔ اس کے بعد سورہ المجادلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ ایک نئے تصور، نئے خیال، نئے گمان کے ساتھ آئیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا، سب لوگوں کو جمع کر دے گا۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قسمیں کھا جائیں گے اللہ کے سامنے، جس طریقے سے کہ وہ دنیا میں تمہارے ساتھ جھوٹی قسمیں کھائے جایا کرتے تھے، وہاں وہ وہی عمل کریں گے، اللہ کے سامنے بھی غلط بیانی اور غلط عمل کر کے قسمیں کھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے، کیا خیال کر رکھا ہے یا خیال کریں گے، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ وہ کسی چیز پر قائم ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان کی باتوں میں حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ القیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور چیز فرما رہے ہیں انسانوں کے بارے میں کہ عام لوگوں کا، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ بس ہم اس دنیا میں سے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے، خیال کر رکھا ہے، اس گمان میں ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی پور جو ہے ہم اس کو دوبارہ بنا کے درست کر دیں گے جب ہم قیامت میں ہم انسان کو زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آخری آیت ہے سورہ البلد کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں رہنے والے انسانوں کا جو گمان اور خیال ہے، وہ تصور ہے، اس کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں کہ اَیَحْسَبُ، کیا خیال کر رکھا ہے کسی شخص کا، أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا، کسی کی اتھارٹی اس کے اوپر قائم نہیں ہے، یا کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکے گا۔ کیا کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میرے پاس تو بڑی دولت تھی، میں نے تو اسے خوب خرچ کیا، عیش کیا، برباد کر دیا، میں نے اپنے برباد سے مقصد یہ کہ عیش و عشرت میں گزار دیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ شخص یہ گمان کرے بیٹھا ہے، یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور اس کے بعد آیات ہیں جو اس میں ہیں، لیکن یہاں پر اس کے حسب کا گمان کا ذکر ہو رہا ہے ان دو آیتوں میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کی زندگی میں انسان اس قسم کے تصورات میں اور خام خیالی میں پڑا رہتا ہے کہ میں جو چاہے کروں گا، مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، یا میرے اوپر کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، تو میں جو چاہے وہ کرتا رہوں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو کہ ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے خیالات کے بارے میں ان کی تصحیح فرمائی ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، اور انسان اس دنیا کی زندگی میں کچھ اور خیالات میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی کے حساب سے اپنے اعمال جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات کو اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔